زباں پر بے وفائی کے گلے شکوے تو ہیں، لیکن میں اپنے دل کے ہر گوشے میں پاکستان رکھتا ہوں۔ کی جو آزادی ہے ان کے لوکل باشندوں نے حاصل کی تھی، تو اس کے بعد پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ حکومت پاکستان گلگت بلتستان سے بہت زیادہ ریونیو جنریٹ ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام ایسے نمائندوں کو اکثر منتخب کرتے ہیں جن کا گلگت بلتستان کے بارے میں ان کو کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی ان کے پاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں میزبان نجم الدین جلالی جی بی نیوز کے ساتھ اس وقت میرے ساتھ ایک گلگت بلتستان کا باشندہ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا کس علاقے سے تعلق ہے؟ جی میرا تعلق گلگت بلتستان ضلع گنشے سے ہے۔ ماشاء اللہ، ابھی گلگت بلتستان کے اندر جو گندم سبسڈی ہے اس کے حوالے سے کافی عوام کے اندر بے چینی پائی جاتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اندر جو حالات پیدا ہو رہے ہیں یہ ان سب کے ذمہ دار کون ہیں؟ جی گندم سبسڈی کا جو خاتمہ ہے یہ گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ یہ بہت بڑی ناانصافی اور زیادتی ہے، کیونکہ ایک معاہدے کے تحت ہمیں یہ گندم سبسڈی دی گئی تھی اور اس کے یہ مفت میں نہیں دیا جا رہا، کیونکہ اس کے بدلے میں حکومت پاکستان گلگت بلتستان سے بہت زیادہ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں ہمیں صرف یہی گندم سبسڈی ہی دی جا رہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی سہولیات نہیں ہیں، تو یہ بہت بڑی ناانصافی اور زیادتی ہے۔ اور ایک تو وہاں اچھا جی، آپ یہ بتائیں کہ گلگت بلتستان کے اندر جب الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستان کے اندر جس کی حکومت بنتی ہے عموماً ادھر گلگت بلتستان کے اندر بھی اسی کی حکومت بنتی ہے، یا گلگت بلتستان کے اپنے ہر ضلع کے اندر جو ہے نا وہ ایک شخصی بنیادوں پہ الیکشن کے ووٹ وغیرہ دیے جاتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اپنے گلگت بلتستان کے عوام کو ایک ایجوکیٹڈ پرسن ہونے کے ناطے کیا مشورہ دیں گے کہ ووٹ کس بنیاد پہ دینا چاہیے نمائندوں کو؟ جی بالکل، ووٹ بھی ایک امانت ہے، تو اس امانت کو اس کے اہل کے ہی سپرد کرنا چاہیے، تو گلگت بلتستان کے عوام کو ایسے نمائندے کو انتخاب کرنا چاہیے جو اجتماعی اور عوامی مفاد کے لیے کام کرتا ہو، اور وہ نمائندہ جو پڑھا لکھا بھی ہو اور وہ گلگت بلتستان کی سیاسی جغرافیائی اہمیت کو جانتا بھی ہو، کیونکہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام ایسے نمائندوں کو اکثر منتخب کرتے ہیں جن کا گلگت بلتستان کے بارے میں ان کو کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی ان کے پاس، گلگت بلتستان کی جغرافیہ، سیاست اور اس کے آئینی حیثیت کے بارے میں کوئی ان کے پاس معلومات نہیں ہوتی، تو یہ ایک حساس علاقہ ہے اور ابھی تک پاکستان کا باقاعدہ آئینی حصہ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں ایسے باشعور لوگوں کو جو ہمارے علاقائی حیثیت کو جانتا ہو ایسے لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے۔ اس وقت میرے ساتھ لاہور کے اندر گلگت بلتستان کے کچھ اسٹوڈنٹس موجود ہیں، تو ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے پولیٹیکلی ان کے اندر نوجوانوں کے اندر کتنا شعور پایا جاتا ہے، تو میرے ساتھ ایک طالب علم موجود ہے علامہ یوسف صاحب۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی یوسف صاحب، یہ بتائیں کہ گلگت بلتستان کی شناخت کی اگر ہم بات کی جائے تو گلگت بلتستان کو لے کر بہت سارے تھیوریز پائی جاتی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں گلگت بلتستان کا شہری ہونے کے ناطے کہ گلگت بلتستان کی ایک اپنی شناخت ہے، یا گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ ہے یا ہندوستان کا حصہ ہے، اس کی کیا شناخت ہے؟ بیسیکلی پاکستان تو 1947 میں آزاد ہوا تھا، جبکہ گلگت بلتستان اس کے ایک سال بعد 1 نومبر 1948 کو آزاد ہوا تھا، اور گلگت بلتستان کی جو آزادی ہے ان کے لوکل باشندوں نے حاصل کی تھی، تو اس کے بعد پاکستان کے ساتھ الحاق کیا ہے، لیکن پاکستان نے اب تک جو انسان اس کو حقوق ریکارڈ بنتا چلا پاکستان نے لیکن مملکت پاکستان نے اب تک یعنی کہ گلگت بلتستان کو اپنے آئین کا حصہ نہیں بنایا، اب تک اس کو متنازع علاقہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور اس حقوق فراہم نہیں کیے۔
زباں پر بے وفائی کے گلے شکوے تو ہیں، لیکن میں اپنے دل کے ہر گوشے میں پاکستان رکھتا ہوں۔ جناب وقار صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اس شعر کی کیا یار شیخ ویڈیو مٹی سے جو یہاں سے دسے گلگت بلتستان سے سوال پوچھتے ہیں نا مقبرے جہاں اتی ٹور پہ جو چلے۔ اچھا جی، تو ہم پوچھتے ہیں کہ صغیر صاحب سے کہ گلگت بلتستان کی جو آئینی حیثیت ہے، پاکستان کے آئین کے اندر پاکستان میں 4 صوبے پائے جاتے ہیں اور گلگت بلتستان کو ایک متنازع علاقہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ تو میرا سوال گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹ سے یہ ہے کہ کیا گلگت بلتستان کا جو کاس ہے وہ کشمیر کے ساتھ منسلک ہے، یا گلگت بلتستان کی اپنی ایک الگ شناخت ہے، یا گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ ہے یا ہندوستان کا حصہ ہے؟ آئیے ہم جانتے ہیں گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹ سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلگت بلتستان 1 نومبر 1948 کو آزاد ہوا تھا ڈوگرا راج سے، جو کشمیر کا راجہ ہری سنگھ اس کے زیر کنٹرول تھا یہ علاقہ۔ تو ہمارے اپنے علاقے کے جو فوجی ہیں، یعنی مقامی جو فوجی ہیں، انہوں نے ان ڈوگرا فوجوں کے خلاف جنگ کر کے اس علاقے کو آزاد کرایا تھا۔ پھر اس کے 1948 میں ہی انہوں نے پھر پاکستان کے ساتھ الحاق کر دیا تھا۔ یہ کوئی یعنی ان پر جبر نہیں تھا، انہوں نے اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق یہ الحاق کیا تھا پاکستان کے ساتھ۔ لیکن فی الحال تاحال گلگت بلتستان کی جو حیثیت ہے وہ متنازع ہے، اور یہ کسی حد تک مسئلہ کشمیر کے ساتھ بھی اس گلگت بلتستان کی حیثیت منسلک ہے۔ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ گلگت بلتستان پاکستان کا باقاعدہ آئینی طور پر حصہ نہیں بن سکتا۔ فی الحال گلگت بلتستان پاکستان کا ایک زیر انتظام ایک علاقہ ہے، لیکن پاکستان کا باقاعدہ طور پر آئینی صوبہ نہیں ہے۔ اسی لیے وفاق ہی اس کو کنٹرول کرتی ہے، لیکن وہاں صرف ایک صوبائی اسمبلی ہے، وہاں پہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے اور وزیر اعلیٰ کی پھر کابینہ ہوتی ہے، وہی اس کو یعنی انتظام کو سنبھالتی ہیں، باقی وفاق اس کو باقاعدہ طور پر کنٹرول کرتی ہے۔ جی ناظرین، تو آپ نے دیکھا ہم نے مختلف اسٹوڈنٹ سے گلگت بلتستان کی شناخت کے حوالے سے مختلف سوالات کیے۔ تو گلگت بلتستان کے اپنے باشندوں کو ابھی تک ان کی شناخت کے حوالے سے ایک کلیئر کٹ انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ کسی اپنی شناخت کے بارے میں مکمل کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ GB True News HD کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکیں۔